अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और सिंध पुलिस पर दबाव के मामले पर सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक की पेश की गई करारदाद में लिखा गया है कि कराची में मरियम नवाज की प्राइवेसी में मदाखलत की गई, कैसे IG सिंध को अगवा किया गया। करारदाद में मामले की तहकीकात के लिए सेनेट कमेटी कायम करने का मुतालबा किया गया है। मज़ार कायद बेहुरमती केस में मफरूर वज़ीर आज़म के दामाद सफदर अवान किस के हाथों गिरफ्तार हुए। मंजर आम पर आने वाली CCTV फुटेज ने तमाम मामलात को वाज़ेह कर दिया है। जारी फुटेज में देखा जा सकता है कि सुबह 6:08 पर कराची के निजी होटल में पुलिस की 2 मोबाइलें दाखिल हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार होटल में दाखिल हो रहे हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनके पर्सनल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद, एजाज अहमद चौधरी और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ बदअनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। नैब अलामिये में कहा गया है कि मुल्जिमान पर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तौर पर 73 गाड़ियाँ खरीदने का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर के बेटे हैं, खिलाड़ी नहीं कि यू टर्न ले लें। कठपुतली हुकूमत से निज़ाम छीन कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें गिलगित बल्तिस्तान को सिलेक्टेड और कठपुतली राज से बचाना है। सिलेक्टेड हुकूमत ने पंजाब का क्या हाल कर दिया है, आपको इन जालिम हुक्मरानों से बचाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज का गैर इंसानी और गैर कानूनी मुहासरा 444वें रोज़ में दाखिल हो गया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद रोज़ में मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जबकि 60 से ज़ायद निहत्ते कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। भारत में मकबूजा कश्मीर में कई अंग्रेजी अखबारात के दफातर सील कर दिए गए हैं। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इस्लामाबाद ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्द हमले का थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया। नेक्टा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की है। नेक्टा का कहना है कि दहशतगर्दों ने बम और खुदकश धमाकों से सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बनाने का मनसूबा बनाया है। इन इतलात पर 31 अक्टूबर को बलूचिस्तान में कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बनाया गया। सिंध हुकूमत ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ मस्कन चौरंगी के करीब धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद के लिए मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। सूबाई महकमा सेहत की जानिब से इस ज़म्न में बाकायदा मरासला मुतालिका अस्पतालों को भेज दिया गया है। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि अस्पताल इंतज़ामिया जख्मियों के इलाज में कोई कसर ना छोड़े और अस्पताल अखराजात के हवाले से तमाम बिल्स महकमा सेहत सिंध को भेजे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR के मामले पर IG सिंध मुश्ताक महर के घर का घेराव करने वाले दोनों इदारे वफाक के मातहत हैं। इनका कहना था कि कैप्टन सफदर पर FIR के हकाइक भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। वफाक सूबे पर हमला आवर हुआ। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म वाक़े पर वज़ीर आला सिंध से राब्ता करते, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अवाम के हुकूक छीनने वाले आज छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन की तमाम जमातें करप्शन बचाओ मुहिम पर हैं। जमहूरियत के जाली अलमबरदारों को बयानात के बजाय करप्शन का हिसाब देना चाहिए। शरीफ फैमिली का करप्शन करके NRO के बाद नजरियाती होने का स्क्रिप्ट पुराना है। शाहिद खाकान अब्बासी की मनपसंद जमहूरियत शरीफों की लूट मार की हुकूमत है। चोरों और करप्ट अनासिर के नज़दीक जमहूरियत सिर्फ इनके इक़्तिदार में रहने का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को अदम शवाहिद के बिना पर बरी कर दिया। मुल्जिमान शाहमूर और नूर खान पर सुई डेरा बुगटी में 2 लोगों के कत्ल का इल्जाम था और ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान को 6 बार सजाए मौत सुनाई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की सजा के फैसले को बरकरार रखा था। दोनों मुल्जिमान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस समाअत की। वकील मुल्जिमान लतीफ खोसा का कहना है कि दोनों मुल्जिमान पर 2014 में कत्ल करने का इल्जाम था। बाद में चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गए। नेपरा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कराची में लोड शेडिंग सिर्फ गैस में कमी का बहरान नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक का नाकिस सिस्टम है। कराची को बिजली फराहम करने वाला इदारा के इलेक्ट्रिक नकाइस से भरपूर निकला। नेपरा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लॉसेस का टारगेट भी हासिल ना कर सकी, जबकि कंपनी के ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स में 3 गुना इजाफा हुआ है। के इलेक्ट्रिक ने साल 2018-19 में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स की तादाद 808 थी, जबकि 2019-20 में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स की तादाद 2250 हो गई।
वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि 17 साल बाद मुल्क का करंट अकाउंट खसारे से बाहर आया है। वफाकी वजीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि 17 साल में पहली बार बरामदात और तरसीलात हमारी दरामदात से ज्यादा रही। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने अखराजात में भी बहुत कमी की है, जिसके नतीजे में जाहिर है खर्चे कम हुए हैं। उन्होंने तहरीर किया कि खर्चे कम और आमदन ज्यादा हो तब ही हम मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सकते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 9,642 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 736 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,25,480 हो गई। मजीद 10 अमवात के बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,702 हो गई है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा जारी है। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 AQI तक पहुंच गया। रायवंड का इलाका फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 AQI रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा जारी है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 AQI तक पहुंच गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहा। रवा बरस के दौरान जुलाई का सितंबर 2020 की छमाही में सरप्लस बुलंद तरीन सतह $792 मिलियन पर आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये तफसीलात शेयर की। सितंबर में करंट अकाउंट का सरप्लस होना गैर मुतवक्के है, क्योंकि माहिरीन इक्तिसादियात बढ़ते हुए तिजारती खसारे के बायस करंट अकाउंट बैलेंस खसारे में रहने की तवक्को कर रहे थे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस से सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के दस्तखत से जारी किया गया। कराची के सराफा बाजार में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए कमी हो गई है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए कमी के बाद 1,15,700 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 429 रुपए कमी के बाद 99,194 रुपए हो गई है। डॉलर की कदर में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कमी देखने में आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 31 पैसे की कमी वाक़ हुई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 162.13 से कम होकर 161.82 रुपए पर बंद हुआ है। स्कर्दू ने दुनिया के बुलंद तरीन बेसबॉल मैदान का एजाज हासिल कर लिया। बेसबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि स्कर्दू अब दुनिया का बुलंद तरीन मुकाम है, जहां बेसबॉल का इनेकाद हो रहा है। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल ने इस माह के आखिर में स्कर्दू और गिलगित में बेसबॉल की सरगर्मियों का ऐलान किया हुआ है। याद रहे कि स्कर्दू का बेसबॉल मैदान 7,310 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आई है। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट गुज़िश्ता रोज लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मंफी आने के बाद अब वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बन गए हैं। लाहौर के मुकामी होटल में कायम करदा बबल में तमाम खिलाड़ियों को आपस में मिलने जुलने की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोशल मीडिया पर कौमी खिलाड़ियों में एक साथ बैठकर नाश्ता करने की तस्वीर जारी कर दी हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ FIR के मामले पर IG सिंध मुश्ताक महर के घर का घेराव करने वाले दोनों इदारे वफाक के मातहत हैं। वज़ीर आज़म वाक़े पर वज़ीर आला सिंध से राब्ता करते, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी बहुत से शक व शुबहात पैदा करती है। हकीकत यह है कि हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। इनका कहना था कि कैप्टन सफदर पर FIR के हकाइक भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। विफाक सूबे पर हमलावर हुआ होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म वाक़े पर वज़ीर आला सिंध से राब्ता करते, लेकिन उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। शाहिद खाकान ने कहा कि IG सिंध के घर का घेराव करने वाले दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। IG सिंध पर मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव डाला गया। दोनों इदारे वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की है। किसने दोनों इदारों को हिदायत दी? हिदायत सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर आज़म दे सकता है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मामला संगीन है, आइन को तोड़ा गया, सूबे की आइनी अथॉरिटी को पामाल किया गया, लेकिन IG सिंध सारे वाक़े की खुद FIR दर्ज करवाने से कासिर है। IG को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उम्मीद है कि अदालत
عدالتیں اس سارے معاملے پر از خود نوٹس لیں گی۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا، ان کا کیا تعلق ہے؟ وزیر اعظم کو جواب دینا ہوگا کہ کیوں اداروں کو استعمال کیا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، دوسرا بڑا مسئلہ مہنگائی، تیسرا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، لیکن عمران خان نیازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نون لیگ کے خلاف مقدمات بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک اصل کردار عمران نیازی کو قانون کے کٹہرے میں نہ کھڑا کیا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسروں اور جوانوں کو ہدایت کی ہے کہ بھارت کے اشتعال انگیزیوں سے متاثر مقامی آبادی کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ جوان چوکندہ رہ کر لگن کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے LOC پر چھم سیکٹر کے علاقے مورچوں کا دورہ کیا۔ LOC پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کارپس لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف کو لائن آف کنٹرول کی صورتحال اور سیز فائر خلاف ورزی پر بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ بھارت LOC کے قریب پاکستانی آبادیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ آرمی چیف نے اپنے دورے کے موقع پر پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں ہمہ وقت چوکس اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے پر داد تحسین پیش کی، جبکہ افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاریوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے جوانوں سے خطاب میں کہا کہ پاک فوج مقامی آبادی کی ہر ممکن مدد کے لیے وسائل برائے کار لائے اور بھارتی اشتعال انگیزیوں سے متاثرہ افراد کی بھرپور مدد کی جائے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے بلوچستان میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق قمردین کاریز کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر بڑا آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ دھماکہ خیز مواد میں 6 سے 8 کلو کے 8 بم اور دیگر دہشت گردی کا سامان شامل ہے۔ دھماکہ خیز مواد بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ دھماکہ خیز مواد ممکنہ طور پر افغانستان سے لایا گیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دھماکہ خیز مواد کوئٹہ اور ذوب میں دہشت گردی کے کارروائیوں میں استعمال کرنا تھا۔ آپریشن کے دوران بارودی مواد سے بھرے تھیلے بھی برآمد کیے گئے۔ دیگر دھماکہ خیز مواد میں بال بیئرنگ، ریموٹ کنٹرول بم، ڈیٹونیٹر، تاریں اور دیگر سامان شامل ہے، جبکہ اس کے ساتھ حساس دستاویزات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال مسکن چورنگی پر رہائشی عمارت میں دھماکے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا، جس کے بعد ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ مسکن چورنگی پر رہائشی عمارت میں دھماکے کی CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا، جس کے بعد ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ پولیس اور سوئی گیس کمپنی کی ٹیمیں جائے وقوع کا دورہ کریں گی، جبکہ عمارت کے اگلے حصے کو گرانے کا کام بھی جاری ہے۔ دوسری جانب دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں قتل بالسبب اور نقصان پہنچانے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ مسکن چورنگی پر گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اسے قدرتی گیس لیکیج کا دھماکہ قرار دے دیا ہے۔ مزار قائد بے حرمتی کیس میں مفرور وزیر اعظم کے داماد صفدر ایوان کس کے ہاتھوں گرفتار ہوئے؟ منظر عام پر آنے والی CCTV فوٹیج نے تمام معاملات کو واضح کر دیا ہے۔ فوٹیج کے مطابق کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا آپریشن 46 منٹ جاری رہا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 6:50 پر کمرے سے باہر نکال کر حراست میں لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہوٹل سے باہر آتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ 19 اکتوبر کی شب مزار قائد کے تقدس کی پامالی کے الزام میں پولیس نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری نجی ہوٹل سے عمل میں لائی گئی۔ کیپٹن صفدر کو گرفتاری کے بعد عزیز بھٹی تھانے منتقل کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے اشارہ دستور پر دھرنے دینے والے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو پولیس نے دھر لیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران 20 سے زائد مظاہرین گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیے گئے۔ ریڈیو پاکستان سے نکالے گئے 750 ڈیلی ویجز ملازمین نے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے سامنے صبح سے رات تک احتجاج کیا۔ مظاہرین کے دھرنے کے باعث شاہراہ دستور پر ٹریفک بلاک رہی۔ ہر طرف ملازمین کا مطالبہ تھا کہ انہیں فوری بحال کیا جائے۔ مظاہرین نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ رات گئے جب بیشتر ملازمین گھروں کو چلے گئے تو پولیس نے دھرنا شرکا پر دھاوا بول دیا۔ پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے 2 درجن کے قریب ملازمین کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بعض مظاہرین نے مزاحمت کی، جس کے باعث 2 اہلکاروں کی وردی پھٹ گئی۔ مظاہرین کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بھارت میں صحافت کا بھی مذاق بنا دیا گیا۔ بھارتی جو اپنے میڈیا کو خود گودی میڈیا کہتے ہیں، اس ہی میڈیا نے پاکستان کے خلاف نئے انداز میں زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ تمام بھارتی نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر پاکستان میں خانہ جنگی کی جھوٹی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی 11 جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ کی جانب سے حکومت مخالف تحریک کے تحت کراچی میں جلسے اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جہاں ایک جانب چپکلش کا پارا چڑھتا دکھائی دے رہا تھا، وہیں دوسری جانب ایک بھارتی صارف نے ٹویٹر پر ایک ایسا ٹویٹ کیا جسے دیکھ کر ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ٹویٹ میں لکھا تھا، خبروں کے مطابق پاکستان کے 4 فوجی اور سندھ پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کراچی میں ہونے والی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر مصدقہ خبروں کے مطابق کراچی میں سڑکوں پر ٹینک نظر آئے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد اسی اکاؤنٹ سے ایک اور ٹویٹ کی گئی جس میں لکھا تھا، کراچی کے گلشن باغ علاقے سے بھاری فائرنگ کی آوازیں، پاکستان فوج نے سندھ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ محمد آفتاب کو حراست میں لینے کی کوشش کی۔ پاکستان میں صارفین کے لیے یہ ٹویٹ کافی حیرانی کا سبب تھی کیونکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اسی حوالے سے متعدد صارفین نے یہ شکایات سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک بھی پہنچائی کہ یہ فیک نیوز یعنی غلط خبر ہے، لیکن یہ سلسلہ تھم نہ سکا اور رات بھر انڈیا سے تعلق رکھنے والے مختلف اکاؤنٹ سے اسی نوعیت کی ٹویٹس کی جا رہی ہیں۔ ایک انڈین ٹویٹر صارف پرشانت پٹیل امراؤ نے، جن کا ٹویٹر اکاؤنٹ نہ صرف تصدیق شدہ ہے اور ٹویٹر پر وہ خود کو بطور وکیل انڈین سپریم کورٹ پیش کرتے ہیں، متعدد ٹویٹس میں لکھا کہ پاکستان میں خانہ جنگی کے حالات بن گئے ہیں، پولیس اور فوج کے درمیان تصادم میں کئی اہلکاروں کی ہلاکت ہو گئی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے ریڈیو پر قومی نغمے چلانے کا حکم دے دیا ہے اور ممکنہ طور پر امریکی بحریہ پاکستان کی بندرگاہ پر پہنچنے والی ہے۔ پرشانت پٹیل کی ٹویٹس پر کئی لوگوں نے ان کا عذرا مذاق مزید مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ٹویٹس میں جواب دیا۔ ایک صارف مہوش نے لکھا، میں یہاں کراچی میں اور ہم نے ساری رات بیٹ مین کو سگنل بھیجے لیکن وہ نہیں آیا، ہم سب اس سے اتنے خفا تھے کہ اچانک سے کیپٹن امریکہ ہمیں بچانے آ گئے، تب ہم نے دیکھا کہ بیٹ مین تو مخالفین کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ یہ معاملہ یہیں تک نہ رکا بلکہ متعدد انڈین نیوز چینلز اور نیوز ویب سائٹس نے اسی نوعیت کی خبریں چلائیں اور شہ سرخیوں میں پاکستان میں خانہ جنگی کے امکانات کے خدشے کا اظہار کیا اور لکھا کہ پاکستان آرمی نے کراچی کے تمام پولیس اسٹیشنز پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان نام نہاد اداروں میں زی نیوز، انڈیا ٹوڈے، CNN 18 اور کئی دیگر اداروں کے ٹویٹر اکاؤنٹ شامل تھے جو کہ ٹویٹر پر تصدیق شدہ ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے تنازعات نئے نہیں ہیں اور بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں اس نوعیت کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں جہاں ان پلیٹ فارمز پر منظم طریقے سے فیک نیوز کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ عام صارفین تو اکثر اوقات اس نوعیت کی ٹویٹس کرتے ہیں اور ٹرولنگ کرنے میں آگے ہوتے ہیں، لیکن جب بات میڈیا ہاؤسز کی ہو اور وہ بھی ایسے ادارے جن کے اکاؤنٹس ٹویٹر سے تصدیق شدہ ہوں تو یہ حالات میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے انڈین جریدے کے سیاسی مدیر سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں چند ایسے میڈیا ادارے ہیں جو صحافت نہیں مذاق کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اداروں کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ان کی اپنے خود کے ملک میں صحافت غیر جانبدار نہیں ہوتی اور وہ اس ایجنڈے پر چلتے ہیں جو حکومتی ہو، تو آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کے بارے میں غیر جانبدارانہ صحافت کریں گے۔ دوسری جانب دہلی میں مقیم ایک سینئر انڈین صحافی نے کہا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ بظاہر حکومتی جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے IT سیل کی جانب سے ہو رہا ہے۔ ٹویٹ کرنے والے صارفین پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ غلط خبریں پھیلانے والے اکاؤنٹس وہ ہیں جو یا تو حکومتی جماعت سے منسلک ہیں یا ان کے حمایتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹی معلومات کی ایسی مہم کوئی نئی بات نہیں ہے اور شاید انڈیا میں اس بار کسی کو خیال آیا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پولیس کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے کیونکہ یہ حکومتی بیانیے سے مماثلت رکھتا ہے کہ پاکستان تنزلی کا شکار ہے۔ صحافتی اقدار اور ایڈیٹوریل نگرانی کے بارے میں سوال پر انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کی زیادہ تر ٹویٹس TV چینلز کی جانب سے کی گئی ہیں اور وہ فیکٹ چیکنگ میں زیادہ مہارت نہیں رکھتے۔ دہلی میں واقع تھنک ٹینک ORF کے سشانت سورین نے بات کرتے ہوئے ان ٹویٹس اور خبروں کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی قرار دیا۔ سشانت سورین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ حالات سول وار جیسی صورتحال سے بہت دور ہیں۔ انڈیا کے سابق سیکرٹری خارجہ امور وویک کارجو نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک ٹکراؤ ضرور ہے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے جو پاکستان کا ایک سیاسی حصہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ فوج سیاست میں دخل اندازی نہ کرے۔ ٹویٹر پر چلنے والی ان خبروں اور ٹویٹس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انڈین میڈیا نے اس طرح ایک منظم طریقے سے پاکستان کی طرف مہم جوئی کی ہو اور یہ BJP حکومت کی پالیسی کا حصہ ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ دوسری جانب رمشا جہانگیر نے پرشانت پٹیل کے اکاؤنٹ کی مثال دیتے ہوئے کہا یہ ایک تصدیق شدہ اکاؤنٹ ہے لیکن ٹویٹر نے اس کی فیک نیوز والی ٹویٹس یہ کہہ کر حذف نہیں کی کہ یہ پالیسیوں کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ پہلے تو یہ جان لے کہ کراچی میں گلشن باغ نامی کوئی علاقہ ہی نہیں۔ پاکستانی ٹویٹر کا خاصہ رہا ہے کہ کوئی بھی بات ہو طنز و مزاح کا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے اور پاکستانی صارفین تفریح کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ ضرور دھوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس بار بھی ہوا جب انڈین اکاؤنٹس نے کراچی کے گلشن باغ علاقے میں پولیس اور فوج کے درمیان تصادم کا ذکر کیا۔ ایک صارف نے مزار قائد کی فوٹو شاپ کی ہوئی تصویر لگا کر ٹویٹ میں لکھا، بریکنگ نیوز، ہمارے پاس کراچی سے مناظر
نظر آ رہے ہیں کہ کراچی کے شہریوں نے خانہ جنگی میں شرکت شروع کر دی ہے اور پاک فضائیہ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک اور صارف جینڈو نے لکھا کہ ابھی تک گلشن باغ میں پھنسے ہوئے شہریوں کے لیے کسی نے چندے کی مہم کیوں نہیں شروع کی؟ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح احسن نامی ایک اور صحافی نے ٹویٹ میں تباہ شدہ درختوں کی تصویر دکھاتے ہوئے تبصرہ کیا ہے کہ گلشن باغ میں بھاری لڑائی کے بعد تباہ ہوئے درخت، لیکن مزاح کے علاوہ سنجیدہ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ صحافی اور کالم نگار عباس ناصر نے انڈین میڈیا سے آنے والی خبروں پر ٹویٹ میں کہا کہ اگر انڈیا سے آنے والی خبریں اس 5th جنریشن وار فیئر کا حصہ ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ خبردار کیا جاتا تھا، تو ہمیں سوائے ہنس کر اپنا سر پھٹ جانے کے علاوہ کسی اور چیز سے خطرہ نہیں ہے۔ تجزیہ نگار مائیکل کیگلمین نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ انڈیا کی غلط خبریں پھیلانے والے صارفین کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی بحران سے فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ البتہ صحافی خرم حسین نے اس تمام سلسلے پر ٹویٹر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ ٹویٹر کب جاگے گا؟ امریکہ نے تائیوان کو $1 ارب 80 کروڑ کے ہتھیار فروخت کرنے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے چین پر دباؤ بڑھانے کے لیے تائیوان کو ہتھیار کی بڑی کھیپ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی دفاعی ادارے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ تائیوان کے ساتھ 3 ویپن سسٹم کا معاہدہ طے پایا ہے، جس میں راکٹ لانچرز، سینسرز اور آرٹلری شامل ہیں۔ اس سلسلے میں تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ سے ملنے والے ہتھیار تائیوان کی جوابی صلاحیتوں کو مضبوط کریں گے اور ایک اوجھل جنگی ماحول میں اسے مستحکم کریں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق معاہدے میں 135 گائیڈڈ کروز میزائل، موبائل لائٹ راکٹ لانچرز سمیت جنگی طیاروں کے ساتھ منسلک کیے جانے والے جاسوسی پوڈز بھی شامل ہیں۔ چین اور تائیوان کے درمیان حالیہ سالوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور بیجنگ نے آئی لینڈ کو واپس لینے کے لیے فورسز کے استعمال کے امکان کو رد نہیں کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ برائن کا کہنا تھا کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ چین تائیوان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تائیوان کو مستقبل میں خود کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیال رہے، چین کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کا اٹوٹ انگ ہے، لیکن تائیوان خود کو ایک علیحدہ وطن قرار دیتا ہے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ مہینوں میں امریکہ نے تائیوان کے ساتھ اپنے رابطوں میں تیزی کی ہے اور اگست میں امریکہ کے اہم ترین سیاستدان نے کئی سالوں بعد تائیوان کی صدر سے ملاقات کی تھی۔ چین نے امریکی سیاستدان اور تائیوان کی صدر کی ملاقات کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ تائیوان کے معاملے پر کوئی غلط پیغام نہ دے۔ پاپ اسٹار ریانا کو اپنے فیشن شو میں شامل گانے میں احادیث کے الفاظ استعمال کیے جانے پر گزشتہ دنوں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد گلوکارہ نے انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے مسلمان کمیونٹی سے معافی مانگ لی۔ پاپ اسٹار ریانا نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری میں کہا کہ میں تمام مسلمانوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے فیشن شو میں غیر ارادی طور پر شامل غلطی کی نشاندہی کی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس غلطی کے ذریعے اپنے کئی مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچائی، جس کے لیے میں خود بھی شرمندہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کبھی بھی کسی مذہب یا عقیدے کی حرمت کو نشانہ نہیں بناتی، اسی لیے فیشن شو میں شامل مواد مکمل طور پر غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ریانا نے اپنی پوسٹ میں مستقبل میں اس عمل کے دوبارہ سرزد نہ ہونے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ واضح رہے کہ رواں ماہ کے ابتدائی ہفتے میں ریانا کے فیشن شو میں جو گانا شامل کیا گیا تھا، اس گانے کے بولوں میں احادیث کے الفاظ استعمال کیے جانے پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ریانا اور ان کی ٹیم کو خصوصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد گانے کے پروڈیوسر کوکو کلوئی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے مسلمانوں سے معافی مانگی۔ گانے کے پروڈیوسر کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میرے گانے میں شامل لفظوں سے مسلم کمیونٹی کے جذبات مجروح ہوئے، جس پر میں تمام مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ اس گانے کے لیے سیمپل آن لائن حاصل کیے گئے تھے اور اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ سیمپل میں اسلامی احادیث استعمال کی گئی ہیں۔ پروڈیوسر کا مزید کہنا تھا کہ قبول کرتا ہوں کہ میں نے گانے کے لفظوں پر مکمل تحقیق نہیں کی، جبکہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس بڑی غلطی سے متعلق وضاحت کا وقت دیا۔ ہم فوری طور پر گانے کو تمام سوشل پلیٹ فارم سے ہٹا رہے ہیں۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں سزا یافتہ سابق اوپنر ناصر جمشید کو برطانیہ کی جیل سے رہائی نہ مل سکی۔ سابق کرکٹر کی سزا کی مدت آج مکمل ہونی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی ہوم آفس نے سابق پاکستانی کرکٹر کی رہائی کے آرڈرز روک دیے۔ ناصر جمشید کو برطانیہ سے ڈپورٹ کیے جانے کی کارروائی کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں 12 ماہ سے کم سزا یافتہ شخص کو ڈپورٹ نہیں کیا جاتا، جبکہ ناصر جمشید کو عدالت نے اسپاٹ فکسنگ کیس میں 17 ماہ سزا سنائی تھی۔ یاد رہے کہ 7 فروری کو سابق کرکٹر ناصر جمشید اور ان کے ساتھیوں یوسف انور، محمد اعجاز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ناصر جمشید کو 17 ماہ، یوسف انور کو 3.5 سال اور اعجاز احمد کو 2.5 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ تینوں
دونوں مجرمان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کراؤن کورٹ میں ٹرائل کے دوران ناصر جمشید نے اپنے اوپر عائد الزامات کا اعتراف بھی کیا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ سعودی کرکٹرز کو بھی میچ فکسنگ کرنے پر اکسایا تھا۔ خیال رہے کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں پی سی بی کی جانب سے پہلے ہی ناصر جمشید پر 10 سال کی پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ انٹرنیٹ پر دلچسپ ویڈیو اکثر وائرل ہوتی رہتی ہیں جو صارفین کو دنگ کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک روبوٹ کو ٹانگا چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کس قدر ترقی کر چکی ہے کہ اب گھوڑوں کا کام بھی روبوٹ نے سنبھال لیا ہے۔ جی ہاں، تانگے کی سواری جو ماضی میں بطور شاہی سواری استعمال ہوتی تھی اب سیر و تفریح کے مقامات پر ہی نظر آتی ہے، لیکن اب مقامات پر بھی مستقبل میں گھوڑوں کی جگہ روبوٹ تانگے چلاتے نظر آئیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں روبوٹ کو بڑی مہارت کے ساتھ تانگا گاڑی چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ایک شخص تانگا گاڑی میں سوار ہوتا ہے تو 4 ٹانگوں والا روبوٹ تانگا چلانا شروع کر دیتا ہے، جس پر سوار بھی بے اختیار ہنس پڑتا ہے۔ روبوٹ کے اس طرح تانگا چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس پر صارفین کی جانب سے خوب پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر الزامات عائد کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ عائد ہونے والے الزامات کے بعد جسٹن ٹروڈو کی حکومت کا تختہ الٹنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عائد ہونے والے الزامات کے بعد جسٹن ٹروڈو کی حکومت کا تختہ الٹنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے نام پر دیے جانے والے کانٹریکٹ کی تحقیقات کی جائیں اور دیکھا جائے کہ جسٹن ٹروڈو نے کیوں اپنے دوستوں پر کرم نوازیاں کی اور وہ بر وقت انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں چاہتے۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران ہی انتخابات کا انعقاد کروایا جائے، جبکہ 2 روز قبل وزیر اعظم کے ترجمان نے کہا تھا کہ ایسی صورتحال میں الیکشن کا انعقاد کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا اور نہ ہی شہری اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ اپوزیشن جماعت لبرل پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جسٹن ٹروڈو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے گی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی قرارداد منظور ہو گئی تو ٹروڈو کی حکومت کا بچنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے اور اتحادی جماعت نے بھی اپوزیشن سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ حکومتی جماعت نیو ڈیموکریٹس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹروڈو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوگی۔ ویسے بھی وزیر اعظم انتخابات کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ چین میں غیر معیاری نوڈل سوپ پینے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا اور مقامی پولیس کا صورتحال پر کیا کہنا ہے، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے زہلونگزیانگ میں فریزر میں رکھا نوڈل سوپ پینے سے ایک ہی خاندان کے 9 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ رپورٹ کے مطابق نوڈل سوپ گھر پر تیار کیا گیا تھا اور 1 سال سے فریج میں رکھا تھا۔ فیملی ممبر نے سوپ فریج سے نکال کر تمام گھر والوں کو پلایا تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرہ افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 10 اکتوبر کے روز 7 افراد دوران علاج دم توڑ گئے۔ فیملی کے دیگر 2 افراد 2 روز قبل چل بسے۔ پولیس کے مطابق فیملی 12 افراد پر مشتمل تھی۔ اہل خانہ کے دیگر 3 افراد نے سوپ بد ذائقہ ہونے کی وجہ سے اسے پینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے سبب ان کی زندگیاں بچ گئیں۔ چینی ہیلتھ کمیشن نے گزشتہ دنوں قومی انتباہ جاری کیا تھا جس میں شہریوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ خمیر شدہ آٹے سے کھانا بنانے یا کھانے سے پرہیز کریں۔ چین کے زرعی یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر فونزیانگ کا کہنا تھا کہ بونگریک ایسڈ سے آلودہ کھانا انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے زہر آلودہ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے اموات کی شرح 40 سے 100% تک رہ جاتی ہے۔ ایک ایسی انوکھی کمپنی جو ملازم کے انتقال کر جانے کے بعد جنازوں کو غسل دینے اور کفن دفن کے علاوہ ایصال ثواب کے لیے دیے جانے والے صدقات و خیرات کو بھی مستحق لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی انجام دیتے ہیں۔ حیران کر دینے والی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جب کسی کے قریبی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جائیں تو رواحقین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اور جس حد تک ممکن ہو جنازے کو ادب و احترام کے ساتھ آخری آرام گاہ تک پہنچایا جائے۔ لیکن اب مصر میں ایک ایسی کمپنی بھی قائم ہو گئی ہے جو انتقال کرنے والے لوگوں کی آخری رسومات کے انتظامات کرنے کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ مصری کمپنی معاوضے کے عوض متوفی کے کفن سے لے کر قبر کی کھدائی اور تدفین کے علاوہ اخبارات میں اشتہارات جاری کرنے اور تعزیتی تقریبات کا انعقاد کرنے کی خدمات انجام دے رہی ہے۔ مصر کے چند لوگوں کی جانب سے قائم کی گئی کمپنی سوکنا نے آپ نے زندگی میں ان کی عزت و احترام کیا اور ہم ان کے مرنے کے بعد ان کا اکرام کر رہے ہیں کا سلوگن اپنایا ہے۔
कंपनी के शरीक बानी अहमद जाबुल्ला ने बताया कि उन्हें जनाजे के इंतजामात के लिए कंपनी बनाने का ख्याल 2005 में उस वक्त आया जब एक दोस्त के वालिद इंतकाल कर गए और फौतगी के बाद उन्हें और उनके खानदान को मैयत को गुस्ल देने और दीगर उमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अहमद जाबुल्ला का मजीद कहना था कि उन्होंने 7 साल कबल अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर ये कंपनी कायम की और हमने पेशावराना बुनियादों पर मैयतों की आखिरी रसूमात के इंतजामात संभाले। उनका कहना था हम जनाजों को गुस्ल देने और कफन दफन के अलावा फौत हो जाने वाले शख्स के साले सवाब के लिए दिए जाने वाले सदक़ात और खैरात को मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी अंजाम देते हैं। मिस्री कंपनी के शरीक बानी ने बताया कि उनकी कंपनी अब तक 340 मुर्दों की तदफीन के इंतजामात में उनके लवाहिकीन की मदद कर चुकी है और मिस्र के 10 मुख्तलिफ अस्पतालों से उनके मुआहदे भी हो चुके हैं। अहमद जाबुल्ला का कहना था कि कंपनी का मिशन बिला तफरीक और बिला इम्तियाज शहरों को तदफीन की सहूलत फराहम करना है। अगर किसी मैयत के लवाहिकीन को नमाज जनाजा के लिए किसी आलिम दीन की तलाश में मुश्किल का सामना हो तो वो जनाजे के लिए पेश इमाम या अगर मतूफी ईसाई हो तो पादरी का इंतजाम करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई खानदानों को कब्र की जगह के हुसूल में मुश्किलात दरपेश होती हैं तो हमारी कंपनी कब्र की जगह के हुसूल में भी मदद फराहम करती है और इन सब खिदमात के लिए हम मुआवजा वसूल करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के नामवर अदीब, शायर और मज़ाहिर निगार अनवर मसूद का एक मशहूर क़ता भी है, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़ें सब अंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है। खासी दौलत मिल जाएगी आपके बेवा बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाएं, बाकी काम हमारा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।